السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد عابد ایوب۔ موجودہ حالات کے پیش نظر ایک افسانہ لکھا ہے، وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ افسانے کا نام ہے خدا صرف محبت ہے، اسے نفرت کی ہم نشینی پسند نہیں۔ جب گناہوں کا بوجھ ہی محسوس ہونا ختم ہو جائے تو دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کا اچھائی برائی جانچنے کا خودکار سسٹم نکارا ہو جاتا ہے۔ تب شیطان کی پکار ہی ضمیر کی آواز بن جاتی ہے۔ بیہودہ اور جسمانی خواہشات اللہ کا حکم لگتی ہیں۔ دنیاوی لذتیں جنت کی بہاریں محسوس ہوتی ہیں۔ پکیزہ روح پلید جسم کو چھوڑ کر حالق حقیقی کے سامنے سربسجود ہو جاتی ہے۔ پھر اس ذات کے اندر کہیں بے سکونی اور بے چینی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بے سکونی اور بے چینی کے خاتمے کے لیے مزید خواہشات کا پہاڑ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے اور بے چینی بھی۔ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہمیں مال صالح کی طرف رستہ دکھاتے ہیں، مگر کون ہے جو ان اشاروں کو سمجھ سکے؟ پھر اللہ اپنی رسی کھینچ لیتا ہے، پریشانیاں گھیرا کر لیتی ہیں، محبت کرنے والے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، رات کی نیند کہیں گم ہو جاتی ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے شاید میرا طرز زندگی آفاقی اصولوں سے ہٹ چکا ہے، پیدا کرنے والا رب ناراض ہو چکا ہے۔ پریشان حال ہے کہ اس کو کیسے مناؤں؟ مجھے تو اسے منانا ہی نہیں آتا، مجھے تو اس رب سے کوئی واقفیت ہی نہیں ہے، اس کا پتہ کہاں سے معلوم کروں؟ وہ انہی سوالوں کی تلاش میں دنیا سے بیزار ہو کر جنگلوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ جنگل میں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے۔ بزرگ اسے کہتے ہیں، بیٹا واپس دنیا میں چلا جا، رب دنیا چھوڑ کر نہیں ملتا، دنیا میں جا اور پھر اسے اپنے دل میں تلاش کر۔ بابا جی کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی، اسے لگا کہ اسے رب مل گیا ہے۔ وہ واپس دنیا میں کھو گیا اور جہاں وقت ملتا اپنے دل کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتا، مگر اسے وہاں کچھ نہ ملتا۔ دل میں تشنگی بڑھتی گئی، پھر بابا جی کے پاس گیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا، بابا جی خود ہی بولنے لگے، بیٹا دل میں خواہشات کا ہونا فطرت ہے، مگر اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ رب ہی گم ہو جائے۔ خواہشات کو کم کرو، پھر آؤ میرے پاس۔ کون سی خواہش کم کروں، کیسے کروں؟ اور ایسے بے شمار سوالات دل میں لیے بنا کچھ پوچھے رخصت ہو گیا۔ 2 ہفتے اسی کرب و بلا میں گزار دیے۔ پھر اسے اپنی بے وقوفی پہ غصہ آنے لگا کہ میں نے اس وقت کیوں نہیں پوچھا۔ دل میں موجود ہر خواہش اسے نارمل لگتی ہے، جیسے اس نے کبھی زیادہ کی خواہش تو کی ہی نہیں۔ وہ گھنٹوں سوچ کے سمندر میں غرق رہتا، صرف یہی سوچتا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ کبھی ضروریات زندگی تو کبھی نفسانی اور جبلی خواہشات نظر آتی۔ اس نے دل میں موجود خیالات، خواہشات اور انسانوں کی فہرست مرتب کی، بابا جی کے پاس چلا گیا۔ آج اس بچے کی طرح بیتاب جس کی ماں برسوں سے اس سے ناراض ہے، اور وہ آج اس سے اپنے دل کی شکایتیں کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ بابا جی آج سارے سوالات پوچھ کر ہی جاؤں گا، میرے دل میں صرف خواہشات ہیں اور لوگ ہیں، اللہ کہیں نہیں ہے، کیوں؟ بیٹا اللہ یکتا ہے اور توحید پسند ہے، باقی سب کو نکال دے، اللہ آ جائے گا۔ بابا جی بولے، بیٹا اللہ یکتا ہے اور توحید پسند بھی، باقی سب کو نکال دے، اللہ آ جائے گا۔ کیسے نکالوں؟ اللہ سے پوچھ۔ بابا جی نے جواب دیا، اللہ سے پوچھ، اللہ مجھ سے بات کرے گا؟ اس نے بڑی حیرانگی سے پوچھا۔ ضرور کرے گا، خلوص دل سے ایک دفعہ پکار، سن لے گا۔ بابا جی گویا ہوئے، اچھا تو پھر سن کر جواب بھی دے گا؟ بالکل دے گا۔ بابا جی کے لہجے میں بلا کی پختگی اور یقین تھا، جیسے وہ روز اللہ سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ وہ ابھی بول بلیوں میں گم تھا کہ خلوص دل سے کیسے پکارا جائے اور اللہ کے جواب کو کیسے سمجھوں گا۔ بابا جی دوبارہ بولے، خلوص محبت سچی توبہ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ دل سے ہر طرح کی نفرت نکال دو، کیونکہ خدا صرف محبت ہے، اسے نفرت کی ہم نشینی پسند نہیں۔ اپنی محفلوں کو کینہ، بغض، اختلافات سے پاک کر لو اور تنہائی کو بری سوچوں سے، مطلوبہ خلوص حاصل ہو جائے گا۔ اللہ انسانوں پہ الہام کرتا ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔
کون سا نیکی کا پیغام اور کون سا بدی کا۔ بیٹا شیطان کی کوئی مجال نہیں کہ وہ انسان کو کوئی خیال دے سکے، وہ تو بس برائی کی آبیاری کرتا ہے تاکہ اس میں کشش پیدا ہو۔ تم نے عورت کے رحم کی طرح بس تیار رہنا ہے جو مناسب سپرم ملنے سے نئی زندگی کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح دل و دماغ کو تیار رکھو کہ جیسے ہی اللہ کا پیغام آئے تم نئی زندگی شروع کر سکو۔ اس کے دل میں کچھ سکون آیا مگر سوالات ابھی بھی اس کی آنکھوں سے چھلک رہے تھے۔ میں کیا کروں کہ اللہ مان جائے؟ بابا جی مسکرائے۔ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ اچھا، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں؟ بابا جی پھر بولے، بلا شبہ وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، تیرے سب غم ختم ہو جائیں گے بیٹا۔ ایمان کے نقصان کے علاوہ تیرا کوئی نقصان تیرا نقصان نہیں، تو پھر ایمان کی فکر کر بس۔ ایمان کے نقصان کے علاوہ کوئی نقصان تیرا نقصان نہیں، تو بس ایمان کی فکر کر، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ماں کی طرح ہیں جو بچوں کی سرزنش کرنے کے بعد ان کو خود اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اپنے محبوب کو خوش محبت میں کیا جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، اپنے محبوب کو خوش صرف محبت میں کیا جاتا ہے، رب کے ڈر سے نہیں۔ محبت میں جو کچھ بھی کرو گے وہ راضی ہو جائے گا۔ رب کے ڈر سے نہیں، اس کی محبت میں جو کچھ بھی کرو گے وہ راضی ہو جائے گا۔